چاہتا ہوں چلو کربلا چلیں. وہ نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا سیدہ زہرا کے آنکھوں کا نور، میرے نبی کے دل کا چین، وہ حسین بن علی آج اس دشت کربلا میں آج تیسرا دن ہے، پانی بند ہے، تیسرا دن ہے یہاں. آج پیاس کی ماری ان کے پیارے، پیاس کی ماری ان کی زبانیں خشک حلق خشک ہوئے ہیں. ان پیاسوں کی لسٹ میں عباس علمدار بھی ہے، علی اکبر و علی اصغر بھی ہے، زینب و سکینہ بھی ہے. اس لسٹ میں ننھے ننھے عون و محمد بھی ہے. وہ نبی کا نوری 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 گھرانہ کربلا کے اندر، اس دشت کربلا میں غربت میں بے سر و سامانی کے عالم میں موجود ہے. یزیدی فوج آ گئی ہے. آ کر حر بن یزید الریائی پیغام دیتا ہے، حسین آپ کی یہاں سے موومنٹ ختم، نہ آگے نہ پیچھے، آپ جا نہیں سکتے. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں، حر بن یزید الریائی حسین خود تو نہیں آیا، بلایا گیا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اوپر سے آرڈر یہی آیا ہے. چنانچہ چنانچہ 2 راتیں اسی طرح اسی حالت میں گزری. ایک دن حر بن یزید ریاحی حسین علی وقار کے پاس آیا. آپ نے جب اس کے سامنے صورت رکھی کہنے لگا اچھا پھر آپ تشریف لے جائیے. فرمایا دن کیا ہے؟ جواب دیا گیا 9 محرم ہے. آپ نے فرمایا نہیں ابھی وقت نہیں آیا. میرے دوستو یہ 9 محرم الحرام کی رات ہے. میرے علی وقار حسین بن علی نے قرآن کھولا ہوا ہے. ایک بڑے خیمے کے اندر اپنے پیاروں کو بلایا، ان کے سامنے خطبہ دیا. فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے وہ چلا جائے. یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کر کے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. تم خامخواہ مجھ پہ یہاں اپنی جانیں قربان نہ کرو، چلے جاؤ، واپس نکل جاؤ. ان کا مقصود میں ہوں. سب سے پہلے عباس بولے. میرے نبی کے کچھ صحابہ تھے وہ بولے، دیگر لوگ بولے اے حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس بے سر و سامان کے عالم میں چھوڑ کے جائیں؟ کل قیامت والے دن سیدہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے دوستو یہ کربلا کے نوری 10 محرم الحرام کا دن میں یزیدی فوج نے ان 72 سال یہ بے سر و سامانی کے عالم میں موجود یہ نوری 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 قافلے کو انہوں نے کربلا کی اس دشت کے اندر سیرا میں روکا ہوا ہے. یزیدی فوج نے صبح صبح نعرے بجائے کہ چلو حسین کا کام تمام کرتے ہیں. میرے آقا حسین صبح صبح اٹھے. آپ نے یزیدی فوج سے جا کر خطاب کیا. بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں اگر سارا کربلا کا واقعہ ایک طرف رکھ دو، حسین پاک کا خطبہ ایک طرف رکھ دو تو مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے. حضرت میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا اے لوگو تم میں سے جو مجھے جانتے گے وہ جانتے گے، جو نہیں جانتے وہ جان لے. آنا حسین بن علی، بلکہ اگلا تعارف کروایا آنا حسین بن بنت رسول اللہ، میں اللہ کی نبی کی شہزادی کا شہزادہ ہوں اور اس دھرتی پر کسی بھی نبی کا کوئی نواسا سوائے میرے موجود نہیں ہے. تم میں سے جو میری شانیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ زید بن ارقم سے پوچھ لیں.
وہ ابو سعید الخدری سے پوچھ لیں، دیگر صحابہ ان سے پوچھ لیں، میں وہ ہوں جسے نبی نے سونگا ہے، میں وہ ہوں جسے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ چنانچہ یزیدی کہنے لگے، حسین باتیں نہ بناؤ، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، ہم نے کام تمام کرنا ہے، چل اپنی جان دینے کو تیار ہو جا۔ ان پگلوں کو، ان لومڑیوں کو یہ پتا نہیں یہ شیر خدا کا بیٹا ہے۔ میرے دوستو، دشت کربلا میں آل محمد نے پھر دلیری، جرت، بہادری کے وہ رنگ دکھائے۔ حسین تیری تلوار میں یہ قوت کدھر سے آئی؟ تو جواب آتا ہے، کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ حسین کو میری جرت ملی ہے؟ دوستان گرامی، بغیر کسی لمبی چوڑی بحث کے میں صرف تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ حسین پاک کے غم میں رونا چاہیے یا نہیں۔ اس کا وہی جواب ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ اگر کسی کا بچہ شہید مر جائے، وصال کر جائے، تو اس کو اس بحث میں آپ پڑھیں کہ ماں کو رونا چاہیے یا نہیں۔ یہ فضول بحث ہیں کہ رونا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ جو حسین کی یاد کے آنسو ہے نا، ان کو الفیاں لگا کے روکو یہ پھر بھی نہیں رکتے ہیں۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہے، اور دل میں اللہ نے جو محبت حسنین کی ڈالی ہے اس کا تقاضا ہے یہ آنسو آنکھوں سے بے نکلتے ہیں۔ اور میں ایک چیز، صرف ایک درد دینے کے لیے، دل کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آج یہاں یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ 10 محرم الحرام کو شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، میرے تو خیال میں اس امت کو مر جانا چاہیے، بلکہ ڈوب کے مرنا چاہیے۔ یہ کیا بحثیں لے کر آ گئے؟ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، طبعی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہر بات لکھی ہوئی ہو، ہر بات لکھی ہوئی ہو۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ ویسے سارا سال ریڈ جوڑا پہنو لیکن محرم میں نہیں پہننا۔ جی کیوں؟ فرمایا کہ محرم کے 10 دنوں میں یزیدی خوشی کے طور پر یہ پہنتے ہیں۔ اسی طرح سبز جوڑے کے بارے میں اور بلیک جوڑے کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ کچھ اور لوگوں کا شعار ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہمارے عرف میں کوئی ریڈ جوڑا پہنتا ہے؟ بولو یار، اچھا بولو، نہیں۔ اور آج کئی یہ ڈرامے کر رہے ہیں جی کہ آج کے دور میں ناسبی تو نہیں ہے، پھر آپ حسین کیوں کرتے ہیں؟ ناسبی نہیں ہے۔ لاہور کے اکیلے حدیث کے مولوی نے اپنے 2 پتر ہیں، ایک کا نام رکھا ہے یزید اور دوسرے کا نام رکھا ہے زیاد۔ سارے بولو استغفر اللہ۔ پتہ ہے یہ کیوں جرت ہوئی ہے ان مولویوں کو یہ نام رکھنے کی؟ کہ اس امت اور اس قوم کے دلوں سے غیرت ختم ہو گئی، ورنہ سوچا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بچے کا نام یزید رکھا جائے گا؟ یہ ہے ان بحثوں کا نتیجہ کہ کدھر آپ کو رونا چاہیے، کدھر آپ کو یہ کرنا چاہیے، کدھر آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ کون سا سنی ہے جسے سانے عائلہ کربلا کا غم نہیں، اور جسے غم نہیں وہ جھوٹا غم نہ کرے، لیکن اس بات پہ وہ ضرور غم کرے کہ اسے غم کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس کا غم نہ ہونا اس کی محبت کے نقص کی دلیل ہے، اور محبت کا نقص اس کے ایمان کے نقص کی دلیل ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے، یہ 24ویں جلد فتاوی رضویہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آنکھ سے حسین کی محبت میں آنسو نہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جس کے دل میں، شاہ جی جملہ سنیے، جس کے دل میں حسین کا غم نہیں اور اس کی آنکھ پر نم نہیں۔ یہ لفظ کھا جاتے ہیں اکثر، جس کے دل میں حسین کا غم نہیں اور جس کی آنکھ پر نم نہیں، مطلب یہ کہ وہ سنی نہیں جڑا حسین دی یاد جنا روے۔ یہ ہے بریلی کے شاہ احمد رضا کا فتویٰ، اوریجنل بریلویوں کا فتویٰ یہ ہے کہ جسے یاد حسین میں رونا نہ آئے، جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلیں، بولو یار اتنا فتویٰ تے تسی بھی لائی چھڑو نا، وہ سنی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جسے کربلا کا غم نہیں
اور جس کی آنکھ یاد کربلا سے پر نم نہیں، مطلب وہ سنی کون ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے جتھے نہیں تو پھر وہ سنی نہیں۔ وہ ملا ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، مفکر محدث ہو سکتا ہے، لیکن جسے یاد کربلا کا غم نہ ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ ایک بس چھوٹی سی میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ آپ کے یہاں رواج ہے بندہ فوت ہو جائے، بلکہ یہاں تو میں نے دیکھا شاہ جی قبلہ کے بھائی صاحب کو ایک حادثے میں زخمی ہوئے، تو میں رات کو دیکھنے آیا تو یہاں پورا گاؤں اکٹھا تھا، اور رات میرے خیال میں 2-2 بجے تک بیٹھے رہتے تھے۔ یہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ جی گھر والے پریشان نہ ہو، ان کو ادھر ادھر لائی رکھو، گلاں شلاتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی مر جاتا ہے نا تو پھر گاؤں کے سارے لوگ جن کو جنازہ شنازہ دفنا کے نا، جیسے ہی مغرب ہوتی ہے نماز شماز پڑھ کے گھروں سے کھانا جلدی کھا کے وہ سیدھے ماتم والے گھر آ جاتے ہیں۔ عورتیں عورتوں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور مرد مردوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ بس وہ یہ غم کی باتیں نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ یار یہ دکھے ہوئے دل ہیں۔ پھر جب ان کو نیند شیند آ رہی ہوتی ہے کہتے ہیں چلو جی ہن اٹھو اس ہون، آؤ کربلا میں چلتے ہیں۔ 10 محرم ہے، ایک بیمار 18 سال کا زین العابدین ہے، اور میرے نبی کے خاندان کی ایک سیدہ زینب ہے۔ اور آپ کو کمال کی بات بتاؤں کہ ہم تو گھروں میں بیٹھتے ہیں، لیکن آج جو ان کے لگے ہوئے خیمے تھے نا ان کو بھی ان یزیدیوں نے جلا دیا تھا۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ڈرامے کرتے ہیں، او مولوی ہم ڈرامے نہیں کرتے ہیں، ان تمہارے باپ نے یہ ظلم کیے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں ڈرامے کرنے کی؟ آگ لگائی، خیموں کو جلایا۔ بس میرے دوستو، میں تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میرے قریبیوں کا انتقال ہوا، دن کا غم بھی بہت ہوتا ہے، لیکن جس دن جنازہ دفنا کے بندہ رات کو بیٹھتا ہے نا، اور رات بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن اللہ خوش رکھے، رشتہ داروں کو عزیزوں کو آ جاتے، باتیں وغیرہ کرتے، بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ پر آج یار کربلا میں زین العابدین کے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ یا سیدہ زینب ہے اور یا زین العابدین ہے۔ بھتیجا پھوپھی کو دیکھ رہا ہے اور پھوپھی بھتیجے کو دیکھ رہی ہے۔ معلوم ہے یہ کن لوگوں کے پاس حالت یہ ہے کہ جن کے 72 جنازے پڑے ہوئے، 72 جنازے۔ ساری زندگی حضرت امام زین العابدین مسکرائے نہیں۔ ایک دفعہ آپ کے بیٹے حضرت امام باقر علیہ السلام نے عرض کی، بابا میں نے آپ کی ہر ادا دیکھی ہے، کھانا کیسے کھاتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، پر کبھی آج تک میں نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ آپ کی ایک چیخ نکلی، فرمایا باقر جو کربلا دیکھ لیتے ہیں ان کا مسکرانا ختم ہو جاتا ہے۔ جب کبھی ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے آتا، پیالہ منہ کی طرف لے کے آتے، فوراً بے ہوش ہو جاتے، کہتے ارے وہ پانی تیرے لیے میرا علی اصغر تڑپا تھا، تیرے لیے میری سکینہ روئی تھی، تیرے لیے میرے چچا عباس کے بازو کٹے تھے، تیرے لیے۔ میرے دوستو، جہاں آگ جلتی ہے حدت بھی وہیں پہ اٹھتی ہے۔ یہ غم اسی جگہ ہے کہ جہاں تعلق اور رشتہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علی وقار امام حسین علیہ السلام کا غم یہ ایسا غم ہے، دعا کرو یہ غم سب کو لگ جائے، کیونکہ یہ غم جنہیں لگ جاتا ہے نا، باقی ہر غم پیڑا، اور حسین کا غم چنگا۔ بولو بولو بولو، ہر غم برا، ہر غم گندا، اللہ ہر غم سے بچائے۔ پر دعا کرو اللہ 2 غم عطا کر دے، ایک مدینے کا غم، یہ تو ان سے پوچھو جو مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر سارا سال کیسے ان کی زندگی کے دن کٹتے ہیں۔ دعا کرو اللہ مدینے کا غم دے دے، اور دعا کرو اللہ دوسرا حسین کا غم دے دے۔
کبھی ہمارا دل ان دو غموں سے خالی نہ ہو. یہ مومنوں کی عظمت ہے، یہ مومنوں کی پہچان ہے کہ ان کے دلوں میں دو غم ضرور ہوتے ہیں، ایک مدینے کا غم اور دوسرا حسین کا غم.